بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ روس کے صدر پیوٹن کا کہنا ہے کہ امریکہ سمیت غیر ملکی شراکت داروں کے ساتھ تعاون کے لیے بالکل تیار ہیں۔ روسی صدر پیوٹن نے یہ بھی کہا کہ روس معدنی وسائل کے ذخائر سے مالا مال ہے، ہمیں معدنی وسائل کا زیادہ مؤثر استعمال کرنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ سمیت غیر ملکی شراکت داروں کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں۔ دوسری جانب روس نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ یوکرین تنازع پر متوازن موقف اختیار کر رہا ہے۔ یوکرین تنازع پر امریکی موقف کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ روس کا یہ بھی کہنا ہے کہ یورپی رہنماؤں کے تبصرے اور بیانات یوکرین کے معاملے پر متوازن نہیں ہیں۔ امریکیوں کو نایاب معدنیات کی ضرورت ہے، ہمارے پاس بڑی مقدار میں معدنیات موجود ہیں۔ روس کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکہ سے اعتماد کی بحالی کے لیے سفر طویل ہے، یہ ایک دن میں ممکن نہیں ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ روسی وزیر خارجہ سے جوہری پروگرام پر بات ہوئی ہے، مزید بات چیت بھی ہوگی۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ایران کسی دباؤ اور دھمکی کے تحت مذاکرات نہیں کرے گا، امریکہ سے براہ راست بات چیت نہیں ہوگی جب تک دباؤ موجود رہے گا۔ جبکہ روسی وزیر خارجہ سرگئی کا کہنا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق سفارتی اقدامات اب بھی ٹیبل پر موجود ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ شام کی صورتحال پر عالمی برادری کی مسلسل توجہ کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ میں یوکرین تنازع پر ووٹنگ سے ظاہر ہوتا ہے کہ تنازع کی بنیادی وجوہات پر مزید تفہیم ہے۔ امریکہ نے ایران، چائنا، بھارت، متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک پر نئی اقتصادی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ امریکی محکمہ خزانہ اور محکمہ خارجہ نے ایران کی تیل کی برآمدات کو نشانہ بناتے ہوئے 30 سے زائد افراد اور جہازوں پر پابندیاں لگا دی۔ متاثرہ ممالک میں ایران، متحدہ عرب امارات، چائنا، بھارت، ہانگ کانگ، ملیشیا وغیرہ شامل ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ جو بھی ایرانی تیل کے کاروبار میں ملوث ہوگا اسے سخت پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ غزہ کے سرکاری اطلاعات کے دفتر کے ڈائریکٹر جنرل نے اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں غزہ کی پٹی میں ہونے والی اموات اور نقصانات کے اعداد و شمار کا اعلان کیا ہے۔ غزہ کی پٹی کے خلاف 470 دنوں تک جاری رہنے والی نسل کشی کی جنگ کے دوران 137 اسکول اور یونیورسٹیاں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں۔ اسرائیلی قابض فوج نے جنگ کے دوران 12,800 لڑکے اور لڑکیوں کو شہید کیا۔ 785,000 طالب علموں کو تعلیم سے محروم کر دیا گیا۔ 760 اساتذہ اور تعلیمی عملے کے ارکان اسرائیلی قابض فوج کے حملوں میں شہید ہو گئے۔ 150 ماہرین، تعلیمی فرد، یونیورسٹی کے اساتذہ اور محققین اسرائیلی حملوں میں شہید ہوئے۔ صہیونی کابینہ نے اس بات کو تسلیم کیے بغیر کہ اسرائیل نے قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، کہا ہے کہ وہ کسی بھی صورت فلسطینی ریاست کے قیام کی اجازت نہیں دیں گے۔ صہیونی کابینہ کا کہنا ہے کہ ہم اپنے یرغمالیوں کی آزادی کے سلسلے میں حماس کے توہین امیز پروپیگنڈے کو ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ اسرائیل نے دوستو اس حقیقت کو نظر انداز کرتے ہوئے کہ اسرائیل نے قیدیوں کے تبادلے میں رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں، کہا ہے کہ ابھی بھی ہمارے 63 شہری غزہ میں حماس کے یرغمال ہیں۔ حالانکہ دوستو حماس نے گزشتہ ہفتے کے روز جنگ بندی کے معاہدے کے پہلے مرحلے کے تحت 6 اسرائیلی قیدیوں کو رہا کیا تھا، لیکن اسرائیلی حکومت نے 600 سے زائد فلسطینی قیدیوں کی رہائی کو روک دیا جو معاہدے کے مطابق آزاد کیے جانے تھے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ فلسطینی قیدیوں کی رہائی میں تاخیر کی وجہ حماس کی توہین امیز کارروائیاں ہیں۔ اسرائیل کا یہ بھی کہنا ہے کہ قیدیوں کی رہائی اس وقت عمل میں آئے گی جب حماس تحریک انگیز تقاریب یا توہین امیز اقدامات کو بند کر دے گی۔ نیتن یاہو کا اشارہ دوستو عزیز الدین القسام بریگیڈ کی جانب سے شائع کردہ ایک ویڈیو کی طرف تھا جس میں 2 اسرائیلی فوجیوں کو
دکھایا گیا تھا جن کے بارے میں خیال کیا جا رہا تھا کہ وہ مارے جا چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں دونوں اسرائیلی فوجی رو رہے تھے اور اسرائیلی حکام سے التجا کر رہے تھے کہ انہیں گھر واپس لے جایا جائے۔ یہ قیدی اس لمحے کو دیکھ رہے تھے جب فلسطینی قیدیوں کے بدلے اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کیا جا رہا تھا، جبکہ دوسری طرف اسرائیلی کابینہ نے مغربی ممالک کے اس دعوے کے برخلاف کہ فلسطینی ریاست کا قیام مسئلہ فلسطین کا حل کا ایک ممکنہ طریقہ ہے۔ کابینہ کا کہنا ہے کہ فلسطینی ریاست کا قیام اسرائیل کی تباہی ہوگا اور ہم ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے امریکہ کی شہریت لینے کے خواہشمند افراد کے لیے گولڈ کارڈ متعارف کروانے کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی تارکین وطن کو امریکہ سے نکالنے والے صدر ٹرمپ نے اب مالدار غیر ملکی شہریوں کو امریکہ میں کاروبار کرنے اور رہنے کے لیے ایک نئی اسکیم آفر کی ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایسے غیر ملکی جو امریکہ میں کاروبار کرنا اور یہاں کی شہریت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ $50 لاکھ کا گولڈ کارڈ خرید سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے گولڈ کارڈ کو گرین کارڈ سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ اس سے ایسے افراد امریکہ آئیں گے جو یہاں کے شہریوں کو ملازمت دیں گے۔ گولڈ کارڈ دوستو فروخت آئندہ 2 ہفتوں میں اس کی شروع ہو جائے گی اور اس سے متعلق قانونی تقاضے بھی پورے کیے جا چکے ہیں۔ بھارتی ریاست مہاراشٹر کے ضلع بلڈھانا میں گندم کی وجہ سے لوگوں کے اچانک گنجے پن کا شکار ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ ان کے بال جھڑنے لگ گئے ہیں۔ بھارتی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ مہاراشٹر کے 3 دیہاتوں میں لوگوں کو ایک عجیب و غریب صورتحال کا سامنا ہے جس کی وجہ سے لوگ تشویش میں مبتلا ہیں۔ ان علاقوں میں مرد، خواتین اور بچے اچانک بالوں کے گرنے اور گنجے ہونے کا سامنا کر رہے ہیں۔ حکام اس معاملے کی تحقیقات کے لیے حرکت میں آ چکے ہیں۔ ماہرین اور صحت کے حکام نے اس مسئلے کی تحقیقات کی اور جس کے بعد ڈاکٹرز کی ایک تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسئلہ زہریلی گندم کی وجہ سے ہو سکتا ہے جس کا لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ ڈاکٹرز کی 1 ماہ جاری رہنے والی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ حکومت کے پبلک ڈسٹریبیوشن سسٹم کے ذریعے دی جانے والی گندم میں زنک کی مقدار کم ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ہم نے متاثرہ علاقے سے گندم کا تجربہ کیا جس کے بعد معلوم ہوا کہ اس میں مقامی گندم سے 600 گنا زیادہ سیلینیم بھی موجود ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ہمارے خیال میں اس کی زیادہ مقدار لوگوں کے بالوں سے محروم ہونے کا سبب بن رہی ہے، جس کی وجہ سے لوگ 3 سے 4 دنوں میں مکمل طور پر گنجے ہو گئے ہیں۔ معروف کاروباری شخصیت مرویس عزیزی نے اپنی بیٹی فرشتہ عزیزی کی یاد میں 2.28 کروڑ پاکستانی روپے یعنی 3 ارب درہم عطیہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ عطیہ دوستو متحدہ عرب امارات کی نجی تاریخ کی سب سے بڑی انفرادی امداد میں شمار کیا جا رہا ہے۔ یہ فنڈز دبئی میں ایک غیر منافع بخش کینسر ہاسپٹل کی تعمیر کے لیے استعمال ہوں گے جو مریضوں کو مفت اور سستی طبی سہولیات فراہم کرے گا۔ فرشتہ عزیزی چند سال پہلے کینسر میں مبتلا ہوئی تھی۔ ابتدائی علاج سے صحت یاب تو ہو گئی لیکن 7 ماہ قبل بیماری نے دوبارہ حملہ کیا اور وہ 29 اکتوبر 2024 کو انتقال کر گئی۔ مرویس عزیزی نے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں بھی 1.40 ارب روپے $500 ملین یعنی عطیہ دینے کا اعلان کیا جہاں فرشتہ عزیزی میڈیکل سٹی تعمیر کی جائے گی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین کے صدر امریکی معدنیات کے معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ امریکہ اور یوکرین ایک معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں جس کے تحت یوکرین اپنی زمینی معدنیات اور دیگر قدرتی وسائل کا امریکہ کو رسائی دے گا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ یوکرینی صدر امریکہ آ کر معاہدہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ معاہدہ $1 ٹریلین تک جا سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ یوکرین کی جنگ پر اربوں ڈالر خرچ کر چکا ہے جو کبھی نہیں ہونے چاہیے تھے۔ امریکی ٹیکس دہندگان کے پیسے کی واپسی کو ہم یقینی بنائیں گے۔
جب صدر ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ یوکرین کو اس معاہدے کے بدلے کیا ملے گا، جس کے جواب میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ $350 بلین کی امریکی امداد ہم ان کو پہلے ہی دے چکے ہیں، پہلے ہی بھاری فوجی ساز و سامان ان کو فراہم کیا جا چکا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ ایک اندازے کے مطابق دنیا کے خام مال کا تقریباً 5% یوکرین میں پایا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش کے آرمی چیف جنرل وقار الزمان نے ملک میں بگڑتی ہوئی امن و امان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے خبردار کر دیا ہے کہ اندرونی اختلافات ملک کی خود مختاری کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ جنرل وقار الزمان کا کہنا تھا کہ اگر لوگ اپنے اختلافات بھلا کر متحد نہ ہوئے تو ملک کی آزادی اور سالمیت کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ بنگلہ دیش میں جرائم کی شرح میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ سیکیورٹی فورسز نے اس ماہ ہزاروں مشتبہ افراد کو گرفتار کیا ہے، جنہیں سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی جماعت سے جوڑا جا رہا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے کے بعد جنرل وقار الزمان نے نوبل انعام یافتہ پروفیسر محمد ڈاکٹر یونس کی عبوری حکومت کی حمایت کی تھی۔ ڈاکٹر یونس کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش میں جمہوری اصلاحات لانے اور 2025 کے آخر یا 2026 کے شروع میں عام انتخابات کروانے کا ہمارا منصوبہ ہے۔ سینیٹر فیصل واڈا نے کہا ہے کہ ارشد شریف کا کیس کھلنا ہے اور جب یہ کیس کھلا تو بڑے بڑے لوگ شکنجے میں آئیں گے۔ فیصل واڈا کا کہنا تھا کہ ارشد شریف کو دوستی میں مارا گیا، وہ جتنا اسٹیبلشمنٹ سے قریب تھے اتنا ہی پی ٹی آئی کے قریب تھے۔ گٹھ جوڑ ملے گا تو اس میں بہت کچھ ملے گا، اور میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ان کو مارا گیا ہے۔ سینیٹر فیصل واڈا کا کہنا تھا کہ عمران خان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ارشد شریف کو مار دیا جائے گا، لیکن یہ پتا تھا کہ ان کے ساتھ کچھ ہونے والا ہے۔ فیصل واڈا کا کہنا تھا کہ میں نے ارشد شریف کو مارنے میں عمران خان کا نام نہیں لیا، لیکن مراد سعید کیوں چھپا ہوا ہے۔ فیصل واڈا کا کہنا تھا کہ فرا گوگی اور عثمان بزدار بشرا بی بی کی پروڈکٹ تھی۔ بشرا بی بی کے سامنے عثمان بزدار جہاز میں زمین پر نیچے بیٹھتے تھے، اور کچھ تو وزیر بھی بشرا بی بی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھتے تھے۔ فیصل واڈا کا یہ بھی کہنا تھا کہ جنرل فیض حمید کو عمران خان کی بطور وزیر اعظم پشت پناہی تھی، اس لیے وہ طاقتور تھے اور ان کا کورٹ مارشل ہوگا۔ وفاقی ٹیکس ادارہ ایف ٹی او نے سولر نیٹ میٹرنگ کے بجلی صارفین سے 18% سیل ٹیکس وصولی کا فیصلہ جاری کر دیا۔ ایف ٹی او نے فیصلے میں کہا ہے کہ تمام بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں بجلی کی سپلائی پر 18% سیل ٹیکس وصول کریں، لیکن بجلی تقسیم کار کمپنیاں سیل ٹیکس وصولی کے لیے نیٹ میٹرنگ سے متاثر نہ ہوں۔ سیلز ٹیکس دفعات کے تحت دوستو نیٹ میٹرنگ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ سیلز ٹیکس نیٹ آف ویلیو پر نہیں بلکہ سپلائی پر وصول کرنا ضروری ہے، اور سیلز ٹیکس کو نیٹ میٹرنگ کے کسی بھی اثر کے بغیر مجموعی رقم پر اسے کاٹنا ضروری ہے۔ شیر افضل مروت کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کو اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے نکالا اور اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار کو استعمال کیا گیا۔ شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ نواز شریف کو غلط نکالا گیا۔ کسی کو کوئی شک نہیں کہ باجوہ نے ثاقب نثار کے ساتھ مل کر نواز شریف کو نکلوایا۔ نواز شریف کو نکلوانے میں پی ٹی آئی کا کوئی کردار نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کو جس جرم پر نکالا گیا وہ غلط تھا۔ نواز شریف کو پاناما پر نکالتے تو اور بات تھی، لیکن انہیں بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نکالا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آج تک نواز شریف کو کبھی سمجھ نہیں آئی کہ انہیں کیوں نکالا گیا، اور یہ بات خود مجھے بھی کبھی سمجھ نہیں آئے گی کہ انہیں تحریک انصاف سے یعنی مجھے تحریک انصاف سے کیوں نکالا۔ یاد رہے دوستو کہ گزشتہ دنوں شیر افضل مروت کو عمران خان کے حکم پر پی ٹی آئی سے نکال دیا گیا تھا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔